بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت ہی اہم مسائل پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس ایک رکوع سے علماء نے پوری جلدیں لکھی ہوئی ہے۔ اس ایک رکوع میں پورا قانون وراثت بیان ہوا ہے، تو آپ ایک عزم کریں کہ اس رکوع کو لازمی دیکھیں گے، کیونکہ جو ہے نا، جو چیز فرض ہوتی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، تو جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہوتا ہے، اور جو چیز واجب ہوتی ہے اس کے مسائل کا جاننا بھی واجب ہوتا ہے، اور جو چیز سنت ہوتی ہے اس کے مسائل کا جاننا بھی سنت ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود وصیت فرما رہے ہیں کہ یہ اولاد کی وراثت کے بارے میں یہ کرنا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ بیٹے کا بیٹی سے دگنا ہے، مطلب کہ ایک بیٹے کا 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، مطلب کہ اس ترکے میں سے جو کہ میت چھوڑ جائے۔ فإن كن نساء فوق 2، پھر اگر صرف 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، فلہن ثلث ما ترک، تو جو ترکہ میت نے چھوڑا ان کے لیے اس کا 2/3 ہے، 2/3۔ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ ترکہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ترکہ استعمال ہوا ہے، پہلے بھی استعمال ہوا تھا۔ تو ترکہ اس چیز کو کہتے ہیں جو میت اپنی وراثت چھوڑ جائے، جائیداد ہو، خواہ مال ہو یا گاڑی ہو یا جو کچھ بھی ہے، جو میت چھوڑ جاتی ہے تو اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمیں 2 باتوں کا پتہ لگا۔ ایک کے بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، دوسرا اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں پھر ہر ایک کے لیے 2/3 ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے نصف حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اس میں سے جو میت نے چھوڑا، اگر اس میت کی اولاد ہے، اگر جو میت ہے اس کی اولاد ہے تو اس ترکے میں سے ماں باپ کے لیے 6واں حصہ ہے۔ 1/3 دونوں کو ملے گا، 1/3 ماں کو، 1/3 باپ کو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب اگر اولاد رہی ہے، ماں باپ تو ہیں مگر اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا 3واں حصہ ہے۔ اب اگر میت کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں تو میت کی جو ماں ہے اس کا 1/3 ہے، اور جو باقی جتنا بھی رہ جائے گا وہ سارے میت کے والد کو جائے گا، مطلب کہ اس کے باپ کو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کی کئی بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ تقسیم ہوگی اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مرنے والا کر گیا یا اس کے قرض ادا کرنے کے بعد۔ اب یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ یہ جو جتنا بھی بیان ہوا، سب سے پہلے جو میت نے وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، یا کسی کا اس پر قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ پہلے وصیت فرض تھی ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے، اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے۔ 1/3 مال میں کر سکتے ہیں، مطلب 1/3 مال میں کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ مال میں وصیت کرنا جائز ہی نہیں۔ اگر کسی نے اس سے زیادہ مال میں وصیت کی ہے تو وہ وصیت کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کے جو قانونی لاز ہیں اس میں بھی یہ درج ہے، اگر 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کی گئی ہے تو وہ وصیت کنسیڈر بالکل بھی نہیں کی جائے گی، پھر اگر اس سے کم ہے تو وہ کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ اب یہ جو 3 لفظ ہیں فریضۃ من اللہ، یہ 3 لفظ اگر ہم عمل میں لے آئیں تو ہماری پوری زندگی بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے، تمہیں کیا علم، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، کون تمہیں نفع زیادہ پہنچا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب نیکسٹ آیات ہے ہمارے پاس۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور اس ترکے میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں تمہارے لیے نصف ہے۔ کسی کی زوجہ وفات پا گئی ہیں تو اس کا جو ترکہ ہے، جو ترکہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے، جو مال جس قسم کا بھی وہ ہے، وہ جو میت چھوڑ جاتی ہے، تو اگر کسی کی زوجہ وفات پا گئی ہے تو اس کے شوہر کا اس مال میں سے نصف ہے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، ان کی اولاد نہ ہو،
اگر اس کی اولاد نہیں ہے پھر شوہر کو نصف دیا جائے گا۔ إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں۔ اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر اس میں سے آپ کے لیے 1/4 ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے لیے چوتھائی حصہ ہے اگر آپ کی اولاد ہے تو۔ من بعد وصیت یوصین بها او دین، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو وہ کر گئیں یا ان کے قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ بات میں نے آپ کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا آئی تھنک۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم چھوڑو چوتھا حصہ ہے۔ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، اور ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم چھوڑو چوتھا حصہ ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اور وہ وفات پا جاتا ہے تو اور اگر ایک شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے جو تم چھوڑو 8واں حصہ ہے۔ تو اگر تمہاری اولاد ہے، اگر ایک شوہر وفات پا گیا ہے اور اس کی اولاد ہے تو اس کی زوجہ کو 8واں حصہ ملے گا پورے ترکے میں سے۔ من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم کر گئے یا تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔ پھر وہی بات آ گئی، اگر وصیت کی ہے تو وصیت پر پہلے عمل کیا جائے 1/3 مال میں سے، اور یا اس کا کوئی قرض باقی ہے تو اس قرض کو ادا کیا جائے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم کرنی ہے کلالہ ہو۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد۔ اب یہ جو لفظ کلالہ ہے، کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ والدین ہو اور نہ اولاد ہو، نہ مطلب کہ والدین ماں باپ ہو، نہ باپ کی طرف سے کوئی ہو، مطلب کہ دادا پردادا یا کوئی بھی مطلب اوپر جاتے جائے، اور نہ اولاد ہو نہ پوتا ہو، مطلب کہ بالکل صرف بہن بھائی ہوں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ تو یا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو ان میں سے اس کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، اب ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر کیا صورت ہے؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے 1/3 میں۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو کی گئی یا اس قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ غیر مضار، جبکہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، کسی کو ضرر نہ پہنچایا گیا، یہ نیت نہیں رکھنی کہ کسی کا دل دکھے۔ وصیۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، وصیت ہے، تاکید ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے۔ تو یہ 2 آیاتیں بہت ہی اہم ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی پھر سے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ، یا کسی اور کی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو آیات ہیں وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو آگے جو ہمارا انسٹاگرام پر چیلنج چل رہا ہے وہی ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے اور آگے آیات انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت کی گئی ہے اور اس وصیت پر عمل کرنا فرض ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حلم والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود وصیت فرمائی ہے، اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا، بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اس کی تقسیم کا صحیح معاملہ بالکل بھی نہیں کیا جاتا، اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جب بھی وراثت کے معاملات ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بہت ہی اچھے عالم دین کو اس سرپرست بنائیں، ان کو بڑا بنائیں اور ان سے یہ کام کرائے، کیونکہ یہ ہم کم علم والے لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے خوب علم والا بندہ جس کے پاس بہت علم ہے۔ اس 2 آیاتوں پر پوری جلدیں لکھی گئی ہے، یہ اتنی اس سے مطلب مٹیریل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، پورا قانونی وراثت اس سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو صرف ترجمہ پڑھا اور ذرا سی ایکسپلینیشن کی، لیکن یہ بہت ہی ڈیپتھ میں جانے والا رکوع ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے جب بھی یہ معاملات آئیں تو آپ کو چاہیے کہ بہت ہی اچھے عالم دین کو سرپرست بنا کر ان سے یہ معاملات طے کرائیں، اور کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ یہاں پر جیسے کہ غیر مضار، کسی کو ضرر بالکل بھی نہیں پہنچایا جائے اس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھا کریں، آپ نہیں لکھتے، لکھا کریں، اچھا۔